تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ اکثر و بیشتر توحید کے دلائل پر مشتمل ہے اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے اور اس نے تمہارے لیے یہ کیسی خوبصورت بساط بچھائی ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اسی کو اپنا رب مانو اور اللہ کے سوا غیر اللہ کی نفی کرو. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. کتاب یہ کتاب کی آیات ہیں یعنی کتاب الہی کی. والذی انزل الیک من ربک الحق. اور جو کچھ بھی اے نبی آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے وہ سب سچ ہے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. لیکن اکثر لوگ نہیں مانتے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا. اللہ تعالیٰ ہی تو ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے. ترونہا تم ان کو دیکھتے ہو. ثم استوى علی العرش. اور پھر وہ عرش پر جلوہ افروز ہوا. وسخر الشمس والقمر. اور اسی نے چاند اور سورج کو سروس پر لگایا. کل یجری لاجل مسمى. ہر ایک وقت معین تک کے لیے حرکت کر رہا ہے. یدبر الامر یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے کاموں کی اور تفصیل کرتا ہے اپنی آیات کی شاید کہ تم اس کی اپنے رب کی ملاقات پر یقین لے آؤ. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا. وہی تو ہے جس نے پھیلایا زمین کو اور گاڑ دیے اس میں پہاڑ اور چلائے اس میں دریا. وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتٍ. ہر قسم کی میوے بھی اس نے پیدا کیے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ. اور اس میں زمین میں ہر قسم کے جوڑے پیدا کیے. یغشی اللیل النہار. اور وہ ڈھانپتا ہے رات کو دن سے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اب یہ نشانیوں کا تذکرہ بار بار آئے گا اور آخر میں کہا جائے گا کہ اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے, اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے, اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے. ان کو ذرا نوٹ کرتے چلے جائیے کہ کن کن کے لیے نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. پھر ان سب کا ہم پروفائل بنا کے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وفی الارض قطع متجاورات وجنات من عناب. اور زمین میں خطے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے اور باغ ہیں انگور کے. وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد. اور کھجور کے درخت جن کے تنے جڑے ہوئے ہیں اور جن کے تنے علیحدہ علیحدہ ہیں. جو سیراب ہوتے ہیں سب کے سب ایک ہی پانی سے. اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی دلیل ہے اور بہت بڑی اس کی قدرت کا ایک مظہر ہے کہ دیکھیے ایک ہی زمین ہے جس کی سارے نمکیات ایک جیسے ہوں گے اور پانی بھی سب کو ایک ہی لگ رہا ہے. لیکن یہ کھجور کا درخت ہے, یہ آم کا درخت ہے, یہ انگور کی بیل ہے اور یہ ساتھ گندم بیجی ہوئی ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے. ایک چھوٹا سا دانہ ہے جس کا فرق ہے. اس دانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ساری پروگرامنگ کی ہوئی ہے کہ وہی خوراک کھا کر اور وہی پانی پی کر یہ دانہ جو ہے وہ یہ درخت پیدا کرے گا اور اس طرح کے پھل پیدا کرے گا. اور یہ دانہ جو ہے یہ وہی سب کچھ کھا کر پی کر اس طرح کا درخت پیدا کرے گا. انسان اپنی ساری ترقی کے باوجود ایسی کوئی انڈسٹری دکھا دے کہ جس میں را میٹیریل سیم ہو اور جس میں مشینری سیم ہو لیکن صرف تھوڑے سے فرق کے ساتھ کوئی مختلف پروڈکٹ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر بن رہی ہوں, ایسا انسان کی چیزوں میں کبھی نہیں ہوتا. یہ یقیناً اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور چیزوں کا اگانے والا, بارشوں کا برسانے والا, زمینوں کو سیراب کرنے والا وہ علی کل شیء قدیر اور بکل شیء علیم ہے. ہر چیز کا جاننے والا اور ہر بات کا قدرت رکھنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون. بے شک اس میں نشانیاں ہیں سینسیبل لوگوں کے لیے. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. اگر تمہیں تعجب کرنا ہو تو تعجب تمہیں کرنا چاہیے ان کی بات پر. کیا یعنی وہ کہتے ہیں اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے. یعنی یہ تعجب کی بات ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا یہ عالم وہ دیکھ رہے ہیں اس کو یہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے.
اولئک الذین کفروا بربہم، یہ لوگ اپنے رب کے منکر ہیں. اولئک الاغلال فی اعناقہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے گلوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے. واولئک اصحاب النار، اور یہ اہل جہنم ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ویستعجلونک بالسیئۃ قبل الحسنہ، اور یہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں جلدی کا برائی کے لیے بھلائی سے پہلے پہلے. یعنی بھلائی اور برائی سے مراد یہ ہے کہ ابھی سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ سے تقاضا کر رہے ہیں کہ عذاب لے آؤ. وقد خلت من قبلہم رسولات، حالانکہ ان جیسے کئی گزر چکے ہیں پہلے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، اور یقیناً تیرا رب معاف کرنے والا ہے انسانوں کو ان کے ظلم کے باوجود. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، بے شک تیرا رب سزا کا بڑا سخت ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے کہ کیوں نازل نہیں فرماتا، کیوں نازل نہیں کیا گیا اس پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آیاتن ایک نشانی میں رب ہی ان کے رب کی جانب سے. انما انت منذر، اے نبی تمہارا کام صرف خبردار کرنا ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا، گائیڈ کرنے والا ہوا کرتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی اٹھائے ہوئے ہے کوئی مؤنث. وما تغیض الارحام وما تزداد، اور رحموں کا گھٹنا اور بڑھنا بھی اللہ کے علم میں ہے. وکل شیء عندہ بمقدار، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک خاص اندازے سے مقرر ہے. عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے. الکبیر المتعال، وہ بڑا ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، یکساں ہے اس کے لیے وہ کہ جو کوئی بھی بات کرے چھپا کر آہستگی سے، ومن جہر بہ، اور جو بلند آواز سے بات کرے. ومن ہوا مستخف باللیل، اور جو کچھ چھپا ہوا ہے رات کی تاریکی میں. وسارب بالنہار، اور جو چل پھر رہا ہے دن کی روشنی میں. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اس کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہوئے ہیں. من بین یدیہ، انسان کے پیچھے بھی اور اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے کی. یحفظونہ، جو اس کی حفاظت کرتے ہیں. من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ لوگ خود اپنی حالت کو بدلیں. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے لیے برائی کا ارادہ فرماتا ہے، یعنی ان کی شامت لانے کا ارادہ فرماتا ہے. فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو کوئی اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو رد کرنے والا نہیں ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کے ان کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں کوئی بھی مددگار والی. هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی تو ہے جو دکھلاتا ہے تمہیں بجلی ڈراتے ہوئے اور تمہیں امید دلاتے ہوئے بارش کی. وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، اور لانے کے لیے بارش اور اٹھاتا ہے بھاری بادلوں کو. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کرتی ہے رعد یعنی بادل اس کی حمد کے ساتھ. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ، اور فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں اسی کی، من خیفته، اس سے ڈرتے ہوئے. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہی بھیجتا ہے بجلیاں. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر جس پر چاہتا ہے گراتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور وہ اللہ کے معاملے میں خامخواہ جھگڑتے ہیں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ زبردست قوت والا ہے. لَهُ دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہیں. لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اور اس کے سوا وہ جواب نہیں دے سکتے ان کو کسی بات کا. إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ، مگر جیسے کوئی شخص پھیلائے اپنے ہاتھ کو پانی کی طرف. لِيَبْلُغَ فَاهُ، تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، بالغ، حالانکہ وہ اس تک نہیں پہنچ سکتا. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور کافروں کی پکار جو ہے وہ راستے ہی میں بھٹک جانے والی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سجدہ کر رہے ہیں سب کے سب جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں. طَوْعًا وَكَرْهًا، خوشی سے یا زبردستی. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، صبح و شام سجدہ کر لیتے ہیں. کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ لَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو سب کہیں گے، یقیناً کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمایا. اب یہ ایک اور سوال ہے، قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ان سے پوچھو کہ بتاؤ ذرا آسمان اور زمین کا رب کون ہے، مالک کون ہے، لارڈ کون ہے. قُلِ اللَّهُ، تم ان کو بتا دو.
میں نے عرض کیا تھا نا کہ لفظ اللہ عربی زبان میں اللہ تعالیٰ کے لیے بنا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے بولا جا سکتا تھا، بولا جا سکتا ہے، ویرایز لفظ رب اللہ تعالیٰ کے لیے عربی زبان میں نہیں بنا، یہ لفظ بنا تھا ان کے آقاؤں کے لیے۔ آج بھی اگر آپ نے کہنا ہو کہ امیہ بن خلف حضرت بلال کا آقا تھا، آپ کے لیے کوئی اور لفظ نہیں ہے سوائے یہ کہنے کے کہ کانا امیہ رب بلال رضی اللہ عنہ، کہ امیہ حضرت بلال کا رب تھا، یعنی آقا تھا، وہ اس کے غلام تھے۔ تو یہ بڑی نئی بات تھی جو قرآن مجید نے کی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی جس کو تم خالق مانتے ہو وہی تمہارا رب بھی ہے۔ اور اسی سے ان کی دم پر پاؤں آیا اور اتنا بڑا ہنگامہ مکہ مکرمہ کے اندر کھڑا ہوا، ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک اللہ تعالیٰ کو الہ واحد مانا، لیکن کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف کب ہوئی؟ اس لیے کہ الہ ہونے کے وہ دعوے دار نہیں تھے۔ دعوے دار کس چیز کے تھے؟ کہ ہم رب ہیں۔ قل من رب السماوات والارض قل اللہ، پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ بتا دو اللہ ہے۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر کہو کیا پھر بھی تم نے بنا رکھے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے سوا اولیاء لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ تو اپنے آپ کے لیے بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، پوچھو کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، یا اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء، کیا انہوں نے کوئی ایسے شریک بنائے ہیں خلقوا کا خلقہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ جیسی کوئی تخلیق کی ہو، فتشابہ الخلق علیہم، اور انہیں تخلیق میں کوئی کنفیوژن ہو گیا ہو کہ پتہ نہیں کہ یہ خالق ہے یا یہ خالق ہے۔ فتشابہ الخلق علیہم قل اللہ خالق کل شیء، بتا دو ان کو کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، وہو الواحد القہار، اور وہ اکیلا ہے اور زبردست ہے۔ انزل من السماء ماء، وہ آسمان سے پانی برساتا ہے، فسالت اودیۃ بقدرہا، پھر بہہ نکلتے ہیں ندی نالے اپنے اپنے ظرف کے مطابق، فاحتمل السیل زبد الرابیہ، اور پھر اوپر لے آیا سیلاب پھولا ہوا جھاگ، ومما یوقدون علیہ، اور ان دھاتوں میں بھی جن کو تم پگھلاتے ہو، فی النار، آگ میں، ابتغاء حلیۃ، اپنے زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا ساز و سامان بنانے کے لیے، زبد مثلہ، ایسا ہی جھاگ ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے حق و باطل کی۔ فاما الزبد فیذهب جفاء، سو جو جھاگ ہے وہ سوکھ کر زائل ہو جاتا ہے، واما ما ينفع الناس، اور جو لوگوں کے فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں، فیمکث، تو وہ باقی رہ جاتی ہیں، فی الارض، زمین میں، کذالک یضرب اللہ الامثال، یوں اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ الذین استجابوا لربہم، ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے قبول کی ہے اپنے رب کی دعوت، الحسنہ، بھلائی ہے، والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک نہیں کہا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، خواہ ان کے پاس زمین بھر دولت ہو اور اس جیسی اور بھی ہو، لافتدوا بہ، اور وہ فدیے میں دینا چاہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، پھر بھی نہیں بچا سکیں گے۔ اولئک لہم سوء الحساب، ایسے لوگوں سے بہت برا حساب لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تلقین فرمائی کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، کہ اللہ ہمارا آسان حساب لینا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ آسان حساب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حساب پر جرا نہ کرے۔ یہ بات اپنے منطقی انتہا تک پہنچائی ہے علامہ اقبال نے اپنی اس مشہور ربائی میں کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز معاشر ادھر ہائے من پذیر، کہ اللہ تو ایڈا وڈا ہر چیز سے بے نیاز، اور میں سراپا تیرا محتاج، تو غنی میں فقیر، لہذا تجھے اچھا نہیں لگے گا میرے ساتھ بحث کرنا، تو اپنی شان کے ساتھ اوپر رہنا، ڈونٹ کم ٹو مائی لیول۔ تجھے پتا ہوگا کہ میں جھوٹے بہانے بنا رہا ہوں، میرے جھوٹے بہانے بھی قبول کر لینا اپنی شان کے لیے، اپنی عظمت کے لیے۔ تو فرمایا اولئک لہم سوء الحساب، ان کے لیے سخت حساب ہوگا، ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگی، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، بھلا وہ شخص جو جانتا ہو کہ جو کچھ آپ پر نازل کیا جا رہا ہے وہ سب کا سب سچ ہے، کمن ہوا اعمی، تو وہ اور اندھا برابر ہے؟ نو،
انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً دل والے ہی نصیحت قبول کرتے ہیں، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے اپنے وعدے کو اور اس باندھے ہوئے عہد میں سے کچھ کمی نہیں کرتے، اس کو توڑتے نہیں ہیں، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ کہ جو جوڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، جس کو حکم دیا ہے یوصل کہ اس کو جوڑا جائے، ویخشون ربہم، اور اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، ویخافون سوء الحساب، اور برے حساب سے، سخت حساب سے ڈرتے رہتے ہیں، والذین صبروا، اور وہ لوگ کہ جو استقامت سے کام لیتے ہیں، وجہ اللہ، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، واقاموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے، چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی، ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ، اور بھلائی سے برائی کو دور کرتے رہتے ہیں، اولئک لہم عقبی الدار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ یہ بڑا خوبصورت ایکسپریشن ہے کہ بھلائیوں سے نیکیوں کو دور کرتے رہتے ہیں، یعنی انسان سے برائیاں ہوتی رہتی ہیں لیکن ان کو اگر ایک برائی ہوئی ہے تو اس کے بعد 10 نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہو کہ یا اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ یہ کیا ہے؟ ایک پازیٹیو طرز عمل ہے۔ یعنی نیگیٹو طرز عمل کیا ہے کہ ایک برائی ہو گئی تب انسان کہے گا چلو ہن تو برائی ہو ہی گئی ہے، ستیہ ناش تو ہو ہی گیا، تو سوا ستیہ ناش صحیح ہے۔ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو سوچ ہے۔ جنات عدن یدخلونہا، یعنی ایسے باغات کہ جو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوں گے، یدخلونہا، ان میں داخل ہوں گے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، یعنی اسی کے ساتھ ہے کہ لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے۔ صرف وہی نہیں، جو بھی نیک ہوں گے ان کے آباء و اجداد میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے، وہ بھی ان کے ساتھ شامل کر دی جائیں گے ان کو راضی کرنے کے لیے۔ لیکن ایمان کا کوئی جو ہے نا لائن وہ کراس نہیں کی جا سکتی، لیکن بحیثیت مجموعی اس کی اولاد، اس کے بیوی بچے، اس کے والدین اگر اس کو اون کرتے ہوں، ڈس اون نہ کرتے ہوں، اگرچہ اتنے نیک نہ ہو کہ اپنے اعمال کے بوتے پر جنت میں چلے جائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی یعنی اہل جنت کو راضی کرنے کے لیے ان کے ساتھ شامل کر دے گا۔ ایک سے زائد مقامات ہیں قرآن مجید میں جس میں یہ مضمون آیا ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے ان کے پاس آئیں گے ہر دروازے سے، یعنی انہیں ویلکم کرنے کے لیے، ان کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے۔ سلام علیکم بما صبرتم، کہیں گے، سیلوٹ پیش کریں گے انہیں، السلام علیکم بما صبرتم، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، تو کیا ہی خوب آخرت کا گھر ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، البتہ وہ لوگ کہ جو توڑیں گے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، پختگی کے ساتھ باندھنے کے بعد بھی، ویقطعون ما امر اللہ بہ، اور کاٹیں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے پہلے کیا کہا تھا کہ وہ جوڑتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا ایک حکم دیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ رشتے ہیں۔ یعنی ایک نیگیٹو سوچ کا حامل کیا ہوتا ہے کہ اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے دو آدمیوں کو لڑا کر، اور جو اچھی سوچ کا مالک ہے اسے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے دو آدمیوں کے درمیان صلح کرا کر۔ اس میں جو خاص طور پر جب یہ ذکر آتا ہے جن کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، توڑنے کا حکم دیا ہے، وہ رحمی رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو رشتے ہیں ان کا ایک خاص تقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کا باپ بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اب اس پر لازم کیا ہے کہ وہ اس کو باپ کا درجہ دے اور اس کے ساتھ محبت کا معاملہ کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھائی بنایا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کرے اور بھائی کو بھائی کی طرح ٹریٹ کرے اور اس کے ساتھ تعلق کو نبھائے، نہ کہ تلا بیٹھا ہو اس کے ساتھ لڑنے کے لیے اور اس کے ساتھ بٹوارا کرنے کے لیے اور علیحدہ ہونے کے لیے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ ویفسدون فی الارض، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے بہت برا گھر ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے اس کا رزق کھول دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپ تول کر دیتا ہے۔ وفرحوا بالحیات الدنیا، اور وہ مگن ہو جاتے ہیں دنیاوی زندگی میں، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت تو صرف برتنے کے کچھ سامان کی ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کافر کہتے ہیں کہ کیوں نازل نہیں کی گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم
ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی سے مراد حصی معجزہ. قل ان اللہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، کہہ دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو گمراہ فرماتا ہے، یعنی اس کی گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ لازماً ہدایت دیتا ہے. الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ، بڑی خوبصورت آیت ہے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہوتے ہیں. أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یاد رکھو کہ دلوں کا سکون، دلوں کا اطمینان تو اللہ کی یاد ہی سے ہوتا ہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ابھی اللہ تعالیٰ کی یاد جو ہے یہ دونوں معنوں میں یاد رکھیے گا. یعنی مجرد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے بھی انسان کو غیر محسوس طریقے سے سکون ملتا ہے. پھر ذکر میں فرق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پکارنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو جوں آپ بہتر انداز سے اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذہنی سکون عطا فرمائے گا. دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ ذکر سے مراد یاد رکھ، ایک تو یہ ہے نا یاد کرنا، دوسرا ہے یاد رکھنا. اگر آپ کو یاد رہے گا کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ حادثتاً نہیں ہو رہا، جو کل میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے ضمن میں، کہ اس کائنات میں کوئی حادثہ نہیں ہوتا، جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے تحت ہوتا ہے. جب انسان کو یہ بات یاد رہے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے تو پھر انسان کو کسی بھی واقعے پر، کسی بھی انسیڈنٹ پر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اس کا دل مطمئن ہوگا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو کہتے تھے ان جنتی مئی، میری جنت میرے ساتھ ہے، تم میری کھال اڑ سکتے ہو لیکن میرے دل کا سکون مجھ سے نہیں چھین سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ نصیب فرمائے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں، طوبی لہم، ان کے لیے خوش نصیبی ہے، وحسن مآب، اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلہا، اسی طرح بھیجا ہے ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک امت میں، قد خلت من قبلہا امم، اور اس سے پہلے بھی بہت سی قوموں کے اندر پیغمبر بھیجے جا چکے. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ ان کو پڑھ کر سنائیں وہ پیغام جو ہم نے اے نبی آپ کی طرف وحی فرمایا ہے. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں. قل هو ربی، کہو وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. والیہ متاب، اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے جس کی طرف میں لوٹتا ہوں. ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اگر ہوتا کوئی قرآن کہ جس کی تاثیر سے پہاڑ چڑھنے لگتے، او قطعت بہ الارض، یا اس سے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے کلام کیا جا سکتا، تو یہ بڑے خوش ہوتے. بل اللہ الامر جمیعا، واقعہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے سارا اختیار. افلم ییأس الذین آمنوا ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، اللہ تعالیٰ یہ کہ ہاتھ میں ہے سارا اختیار، کیا نہیں اطمینان ہوا ان لوگوں کو کہ جو مومن ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ضرور ہدایت دے دیتا ان سب کو. ولا یزال الذین کفروا، اور ہمیشہ رہیں گے یہ کافر لوگ، تصیبہم بما صنعوا قاریۃ او تحل قریبا من دارہم حتی یاتی وعد اللہ، کہ پہنچتی رہے گی ان کو ان کی کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت، یا نازل ہوتی رہے گی کوئی آفت ان کے قریب ہی کہیں. حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ جائے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، اب یہ اللہ کا وعدہ جو ہے انڈیویجول کے اعتبار سے موت ہے اور اجتماعی اعتبار سے وہ قیامت ہے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور اے نبی آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے گئے. فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، میں نے کافروں کو مہلت دی. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں دبوچ لیا. اچھا میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ صورتیں ساری کی ساری جو ہیں مکی صورتیں یہ آخری 4 سالوں کی ہیں. اب وہ تیکھا انداز جو ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، ان کے بھی دن پورے ہو گئے ہیں. جب بھی میں نے رسول بھیجے تو میں نے مہلت دی لوگوں کو کچھ عرصے کے لیے، آخر میں نے دبوچ لیا. یعنی مسلمانوں کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کہ اس ہمیشہ حالات یہی نہیں رہیں گے، میں ان سے بدلہ لوں گا. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پھر کیسی تھی میری پکڑ، کیسا تھا میرا عذاب.
افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت، بھلا وہ ذات جو نگران ہے ہر جاندار کے اعمال پر جو اس نے کمائے ہیں، وجعلوا للہ شرکاء، اس کے باوجود وہ اس کے لیے شریک بنا رہے، قل سموہم، کہو بتا نام تو بتاؤ ان کے، ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام بظاہر من القول، یا تم خبر دے رہے ہو کیا اللہ کو جس کو آسمانوں اور زمین میں وہ نہیں جانتا؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی خبر ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو کہ فلاں جو ہے وہ یہ کرتا ہے اور فلاں جو ہے اس کام آتا ہے اور یہ بت جو ہے اس کی یہ خوبی ہے، اللہ کو بتا رہے ہو، حالانکہ کوئی چیز آسمانوں اور زمین میں اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ بل زین للذین کفروا، حقیقت یہ ہے کہ خوشنما بنا دیے گئے ہیں کافروں کے لیے ان کے اعمال، مکرہم ان کے فریب، وصدوا عن السبیل، اور یوں انہیں صراط مستقیم سے روکا گیا ہے، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی بھٹکا دے اس کو کوئی راستہ نہیں دکھا سکتا، لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے، وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی انہیں اللہ تعالیٰ سے بچانے والا نہیں ہے۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله